آئے ہیں ہمارے عرب کے پیغمبر، معلوم ہونا چاہیے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہے کہ جس نے بہت ساری دعا مانگی۔ ان میں سے ایک دعا یہ بھی مانگی تھی، یا اللہ ہماری ہی نسل میں سے، ہماری ہی خاندان میں سے ایک نبی کو اس دنیا میں آپ بھیج دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعاؤں کے ذریعے سے ہمارے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آج اسی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ان جلیل القدر پیغمبر میں سے ہے کہ جن کا تذکرہ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر آیا ہے، تفصیل کے ساتھ آیا ہے، واضح انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کہ یہ پیغمبر ہیں کہ ان سے پہلے بھی ان کے باپ دادا پیغمبر ہیں، ان کی اولاد بھی پیغمبر ہیں۔ یہ واحد شخصیت ہے کہ جن کے خاندان میں تمام لوگ نبی اور رسول پیدا ہوئے ہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے آزمایا ہے، آپ کو طرح طرح سے آزمایا گیا ہے۔ دنیا کا دستور یہ ہے، اگر کسی کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ انسان کس اعلیٰ درجے کا ہے یا نہیں ہے، کامیاب ہے یا نہیں ہے، اس کا اندازہ ہم اور آپ لگاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اگر یہ دیکھنا ہے کہ یہ بندہ میرا کتنا قریب ہے، اس کا مجھ سے کتنا بڑا تعلق ہے، تو پروردگار عالم اسے امتحانات لیتے ہیں اور اس امتحان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ جو جتنا زیادہ اللہ کا قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ادنا سی بات بھی خلاف شرع کوئی بات ہو جائے، اللہ کو وہ بھی پسند نہیں ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو مقرب ترین لوگ ہوتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 4-5 ذریعے سے آزمایا ہے۔ نمبر 1، پہلا طریقہ کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا ہے وہ یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں، والد کا نام آزر ہے، آزر کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ خاندان اور یہ گھرانہ مسلم گھرانہ نہیں تھا، مومن گھرانہ نہیں تھا، بت پرست بھی نہیں بلکہ بت کدہ گھر تھا۔ یہ گویا کہ یہاں سے بتوں کی شروعات کی جاتی تھی، بت سازی کی جاتی تھی، بتوں کو بنایا جاتا تھا۔ اس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ آدمی ایسے گھرانے میں پیدا ہو کہ باپ کا عقیدہ الگ ہے، ماں کا عقیدہ الگ ہے، بھائی کا عقیدہ الگ ہے، بہن کا عقیدہ الگ ہے، اور اس خاندان میں پیدا ہو کر کے پھر دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا، ایک خدا کا دعوت دینا، ایک خدا کا بلانا، یہ بہت مشکل کام ہوا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں، جب آپ نے آنکھوں کو کھولا ہے تو یہ گھرانہ سارا کا سارا بت کا گھر تھا، بت کدا تھا۔ چنانچہ لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یہ تھا، ہم نے اس کو پیدا کیے ہیں، یہ مجھے مانتا ہے، یہ اپنے باپ داداؤں کے دین پر یہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اپنے والد سے یہ عرض کیا، جب بچہ بڑھ کر کے کچھ اس درجے کو پہنچ گیا کہ ہوش اور عقل پیدا ہو گئی ہے، چنانچہ اپنے باپ سے کہا۔ ایک موقع پر حضرت ابراہیم نے اپنی ماں سے کہا، اماں
میری جو ہے میرا اللہ کون ہے، میرا خدا کون ہے؟ والدہ نے بولا، ماں نے بولا کہ بیٹا آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یعنی تیرا خدا کون ہے؟ تیرا خدا میں ہوں۔ ماں بول رہی ہے کہ میں تیرا خدا میں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ اماں آپ کا خدا کون ہے؟ ماں نے کہا کہ میرا خدا تیرا ابا ہے، تیرا باپ ہے میرا خدا۔ حضرت ابراہیم نے پھر پوچھا کہ اماں میرے ابا کا خدا کون ہے، معبود کون ہے؟ چنانچہ اس کی ماں نے کہا کہ تیرے ابا کا جو خدا ہے وہ نمرود ہے، وہ جو وقت کا جو نمرود بادشاہ تھا وہ تیرے باپ کا خدا ہے۔ حضرت ابراہیم نے پھر پوچھا کہ اس کا خدا کون ہے، اس کا رب پھر کون ہے؟ ماں نے بولا کہ تم اس طریقے سے سوالات نہ کرو تو اچھا ہوگا۔ چنانچہ جب معاملہ ختم ہو گئی، جب شام ہوئی ہے، رات کے وقت آزر ان کا باپ گھر میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بیوی اداس بیٹھی ہوئی ہے۔ ماں جو ہے اس کی بیوی، اس کے چہرے پر غم کے آثار ظاہر ہے۔ آزر نے کہا، حضرت ابراہیم کے والد آزر نے کہا اپنی بیوی سے کہ کیا بات ہے، تم اداس کیوں بیٹھی ہے، تیرے چہرے پر مسکراہٹ کیوں نہیں ہے؟ تو چنانچہ حضرت ابراہیم کے والدہ نے بولا کہ حضرت ابراہیم بیٹا جو ہے اس نے آج ایسی باتیں اس نے پوچھ لیا ہے کہ ایسی باتیں آج تک کوئی انسان بولا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اس کا شوہر نے یہ کہا کہ بیٹا ابراہیم نے تجھ سے کیا پوچھا ہے؟ چنانچہ بیوی نے یہ بولا کہ ابراہیم جو بیٹا ہے وہ مجھ سے یہ سوالات کیا ہے کہ اماں آپ کا رب کون ہے، میرا رب کون ہے، میرے والد کا رب کون ہے، نمرود کا رب کون ہے، یہ تمام سوالات کیا ہے۔ چنانچہ اس کے باپ نے اپنی بیوی سے کہا بات ایسی ہے تو میں بیٹا سے پوچھ لیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کو بلایا جاتا ہے، حضرت ابراہیم آتے ہیں اور آنے کے بعد اس کا باپ یہ کہتا ہے کہ تم ایسے سوالات کیوں کرتے ہو، ایسے سوالات نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم نے بولا ایسا سوالات کیوں نہ کریں گے، وجہ کیا ہے، کیا سبب ہے کہ میں نہ پوچھوں؟ چنانچہ اس کے باپ نے کہا اگر یہ بات نمرود جو بادشاہ ہے اگر یہ سن لیا ہے تو وہ تجھے بھی، مجھے بھی، تیری ماں کو بھی وہ یہاں سے جلا وطن کر دے گا، یہاں سے بھیج دے گا۔ اس لیے وہ اگر سن لے گا تو پھر ہماری اور تمہاری بخشش نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے اسی موقع پر بولا وہ سنے گا اور میرا رب وہ ہے جو ہر وقت سن رہا ہے، ہر وقت وہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز دریاؤں کے اندر جو چیز ہے، سمندر کے تہ کے نیچے بھی اگر کوئی چیز ہے، پروردگار عالم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ جو بول رہا ہے اس کو بھی سن رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر رات کالی ہے اور پہاڑ کالا پہاڑ ہے اور چوٹی کالی چوٹی ہے، وہ جو چل رہی ہے اور وہ جو بول رہی ہے اور اس کے چلنے کا جو مقدار ہے اور بولنے کا جو رفتار ہے، وہ تمام چیزوں کو سننے والا اگر کوئی ہے وہ رب العالمین ہے، وہ نمرود بادشاہ نہیں ہے، وہ سنے گا اور میرا رب وہ ہے جو ہر وقت سن رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر بچہ ابھی ماں کے پیٹ کے اندر بھی ہے، وہ کیا چیز کر رہا ہے، کیا چیز وہ سوچ رہا ہے، اس کے وہ تمام چیزوں کو اگر دیکھنے والا، سننے والا اگر کوئی ہے وہ رب العالمین ہے۔ وہ رب ہے جو دریاؤں کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، سمندر کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، سورج کو وہی نکالتا ہے، چاند کو بھی وہی پیدا کیا ہے، چاند کے اندر چاندنی پیدا کرنے والی ذات وہ رب العالمین کے ہے، روشنی کے اندر، سورج کے اندر روشنی پیدا کرنے والی ذات وہ رب العالمین کا ہے۔ تمام چیز اگر درخت کے اندر پھل نکلتے ہیں اور اس کے اندر جو مٹھاس پیدا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کا پروردگار عالم رب ہے، خالق ہے۔ نمرود اس کا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی پانی کا قطرہ ہے، اگر سانپ پی لے، سانپ اگر پانی کا قطرہ کو پی لے، اس کا زہر بنانے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔
وہی ایک پانی کا قطرہ ہے، گائے پی لے، بھینس پی لے، بکری پی لے، پانی کا قطرہ وہی ہے، اس سے دودھ بنانے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ یہاں بھی پانی کا قطرہ ہے، سانپ پی لے تو اس سے زہر پیدا ہو جائے، اور گائے اور بکری پی جائے اس سے دودھ پیدا کر دے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ ایک ہی پانی کا قطرہ ہے، لیکن دونوں کو اسی طریقے سے ایک دریا کا یہ دریا ہے، ایک دریا یہ ہے، اس دریا کا پانی اس میں، اس دریا کا پانی اس میں نہیں ملتا ہے، دونوں سامنے سامنے ہے، بالکل ملا ہوا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ دونوں دریاؤں آپس میں ملے ہوئے ہیں، بالکل آپس میں اس طریقے سے ہے، لیکن اس کا پانی اس میں، اس کا پانی اس میں نہیں جاتا ہے اور داخل نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایسا کرنے والی ذات وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے۔ نمرود کا وہ طاقت نہیں ہے، وہ بادشاہ کی وہ طاقت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ بات کہی ہے، جب یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، اس موقع پر اور بھی باتیں حضرت ابراہیم نے کہا، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے میرے ابو جان، اے میرے ابا، آپ جس چیز کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ ایسی چیز ہے نہ اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے، نہ سننے کی صلاحیت ہے، ولا یغنی عنک شیئا، نہ وہ آپ کو کچھ کام آ سکتا ہے، نہ آپ کو کچھ نفع اور ضرر دے سکتا ہے۔ اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو نفع دے دے، جو آپ کو نقصان دے دے۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ یہ بادشاہ نمرود یہ ہمارا رب نہیں ہو سکتا ہے، یہ آپ کا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے ابو جان، اے میرے ابا، آپ جو ہے مجھے ڈر ہے اس بات کا کہیں رحمان کی طرف سے، پروردگار عالم کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے۔ فتکون للشیطان ولیا، پھر آپ شیطان کا دوست بن جائے، آپ شیطان کا ولی اور حمایت کرنے والا بن جائے۔ آپ اس بات سے ڈریے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ کے سامنے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ جب باپ نے یہ باتیں سنی ہے تو اس کے باپ نے اس کے جملے میں ارشاد فرمایا اور یہ کہا ہے کہ تم یا ابتی، چنانچہ تم مجھے ایسی چیز کی دھمکی دیتے ہو، ایک خدا کی عبادت کے لیے بلاتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر تم باز نہیں آؤ گے، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تم اس سے باز نہیں آتے ہو، اگر تم اس حرکت سے باز نہیں آتے ہو، میں تمہیں سنسار کر دوں گا، میں تجھے پتھر سے مار کر میں تجھے رجم کر دوں گا، یا میں یہ ہے تو تم مجھے چھوڑ دو ایک مدت تک کے لیے۔ قال سلام علیک، حضرت ابراہیم نے اس کے جملے میں ارشاد فرمایا، قال سلام علیک، آپ کے اوپر سلامتی ہو، میرا اور آپ کا سلام ہے، میں اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے بخشش کا، میں آپ کے لیے بخشش کے لیے میں دعا کروں گا، میں آپ کے لیے دعا کا طلبگار ہوں۔ اس موقع پر پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ملک کو چھوڑ کر کے اور وطن اصلی کو چھوڑ کر کے اور ملک شام کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ یہ پہلا امتحان ہے کہ آپ جہاں پیدا ہوئے ہیں، جس قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں، جس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، باپ ہے جو بت پرست ہے، بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، پورا قبیلہ، پورا خاندان، پورا معاشرہ بتوں کی عبادت کرنے والا ہو۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سب باتیں ارشاد فرمانا یہ ہمارے اور آپ کے بس میں نہیں ہے۔ یہ پیغمبر ہے، یہ جلیل القدر پیغمبر ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ اگر جب ضرورت پڑ جائے اور جب حالات ایسے آ جائے کہ آپ کا باپ اگر مشرک ہے، ماں اگر مشرکہ ہے، آپ کا بھائی اگر مشرک ہے، اور اس دین کو چھوڑ کر کے دین اسلام، مذہب اسلام کو
لیے چاہیے تھا، یہ بھی نعوذ باللہ مشرک ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ ہر وقت ہم اور آپ دلیل بناتے ہیں اپنے باپ اور دادا کے کہ میرے ابا ایسا تھا، میرے باپ دادا کے خاندان والے ایسے کرتے تھے، یہ کبھی بھی دلیل نہیں ہوا کرتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، کیا حق ہے، کیا غلط ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا فریب ہے، ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھ کر کے اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں اور آپ کی ضرورت ہے، ورنہ تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے۔ اور یہ چیزیں ایسی ہے، دین کو اپنا، دین کو چھوڑ کر کے دین اسلام کو اپنانا، مذہب اسلام کو اپنانا، یہ گردے والے کی بات ہے، یہ ہمارے اور آپ کی بس میں نہیں ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ماں مشرکہ ہے اور باپ بھی مشرک ہے، لیکن اس ایک نوجوان ہے، اس نے اسلام کو قبول کر لیا، اس نے مذہب اسلام کو اپنا لیا ہے، اس سے جب پوچھا گیا ہے کہ تم نے اسلام کی کیوں اپنایا ہے، تو نے اتنی مشقتیں کیوں برداشت کی ہے، اس نے یہ کہا ہم نے قرآن کو پڑھا، ہم نے اسلامی تعلیمات کو پڑھا، ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو ہر موقع پر امت کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں، جو قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کا اسلام، اس کا مذہب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک ہم اور آپ ہے، صرف نام کا مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارا کام اسلام سے دور دور تک بھی ہمارا کام اسلام سے نہیں ہے۔ ہم اور آپ مذہب اسلام کو جتنا بدنام کیے ہیں اور جتنا ہمیں اور آپ نے اسلام، مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے دور ہم نے پھینک دیا ہے، شاید کہ آج کا نو مسلم ان سب چیزوں کو مسلم نہیں کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ایک ایک چیز کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، مذہب اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ ہمیں اور آپ کو ہر موقع پر دیکھنا یہ ہے، مذہب اسلام یہ کبھی نہیں سکھاتا ہے کہ ہم اور آپ کسی انسانوں کو یا کسی جانوروں کے اوپر بلا کسی قسم کے ہم جرم کریں۔ ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ ہم صرف نام کا مسلمان رہ گئے ہیں، ہم صرف رسماً مسلمان ہیں، ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمیں نمازوں سے کوئی تعلق ہے، نہ ہمیں دینداری سے کوئی تعلق ہے، نہ امانت داری سے ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ ہمیں کسی چیز سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس صرف ہم پیدا ہوئے، ہماری آنکھیں کھلی ہے تو باپ میرا مسلمان تھا، ماں میری مسلمان تھی، میری بہن مسلمان تھی، میرے ماں باپ مسلمان خاندان والے مسلمان تھے، اس لیے ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا جو کردار ہے اور جو اس کے مطابق جو زندگی بسر کرنے کے لیے پیغمبر نے جو تعلیمات ہمیں اور آپ کو بتائیں، اسی کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ورنہ اسلام کے بارے میں اگر آپ کو یہ اندازہ لگانا ہے کہ اسلام اور مذہب اسلام اس کی کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کا اندازہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے کہ جس نے گرم سخت گرمی کا زمانہ ہے اور سامنے سورج ہے اور گرمی کی تپش ہے اور سارا ان کے جسم کے اوپر چڑھا گیا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، انہیں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ تم اسلام سے پھر جاؤ، لیکن اس نے یہ کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں اسلام کو میں چھوڑ دوں، محمد رسول اللہ سے میں اعراض کر جاؤں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ مذہب اسلام کے خاطر ہمیں اور آپ کو مفت میں یہ چیزیں مل گئی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو قدر نہیں ہے، ورنہ اس اسلام کے لیے، اس دین کے لیے صحابہ کرام نے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اور آپ اپنے کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں دین کی فکر کرنا ہے۔ اگر اسی طریقے سے زندگی بسر کرتے رہیں گے، منمانی زندگی بسر کرتے رہیں گے، آنے والی نسلیں خدا نہ کرے وہ مرتد ہو جائیں گے، پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہوں گے۔ اس لیے انہیں بتانا ہے اور انہیں سمجھانا ہے مذہب اسلام کی تعلیمات کیا ہے، پیغمبر کی ارشادات کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہے۔ ہم جو پیدا
ہوئے ہیں، ہم جو اسلام کو مانتے ہیں اور اس کو جو اپناتے ہیں، اس کے اندر خوبیاں کیا ہے، اس کے اندر سچائی کیا ہے، اس کے اندر ہمدردی کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان جلیل القدر پیغمبر میں سے ہیں کہ جس نے اپنے باپ کے سامنے بلا کسی جھجک کے بولا ہے کہ میرا خدا وہ نہیں ہو سکتا ہے، میرا خدا یہ بت کیسے ہو سکتا ہے، جس کے اندر سننے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز اس پر رکھ دی جائے اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے، اس کو توڑ نہیں سکتا ہے، اس کو بھگا نہیں سکتا ہے۔ ایسے بت ہمارے خدا کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارا خدا وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ پہلا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل کامیابی حاصل کی ہے، اور دوسرا امتحان بھی ان سے لیا گیا ہے۔ دوسرا امتحان کا تذکرہ آئندہ تک کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ان جلیل القدر پیغمبر میں سے ہیں کہ جو بغیر مہمان کے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، بغیر مہمان کے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ چنانچہ جب تک کہ کوئی مہمان نہیں آتا تھا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کے لیے بیٹھے، کوئی شخص نہیں ملا۔ ایک شخص سے آیا، دیکھا کہ اس سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو یا تم کیا ہو؟ اس نے کہا میں ایک خدا کو نہیں مانتا ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ چنانچہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے کھانے میں شریک نہیں کیا، شرکت نہیں فرمایا۔ چنانچہ پھر وہ جب وہ چلا گیا، آواز آئی ہے غیب سے، اے ابراہیم ہم نے اس کو پوری زندگی ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا یہ مسلمان ہے، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، ہم نے ہر ایک کو رزق دیا ہے، روزی دیا ہے، ہم نے یہ کچھ نہیں دیکھا ہے۔ جب ایک وقت کھانا کھلانے کی باری آئی ہے تم نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں اور وہ آگ بھاگتا ہے، شاید کہ یہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم لے کر کے آتے ہیں، اپنے دسترخوان پر بلا کر کے کھانا کھلاتے ہیں۔ اسی وقت وہ شخص جو کافر تھا، اسلام سے اس کا تعلق نہیں تھا، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان وہ ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو دیکھ کر کے، اخلاق کو دیکھ کر کے وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان جلیل القدر پیغمبر میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے مہمان نوازی کا سلسلہ اگر کسی نے کیا ہے تو حضرت ابراہیم سے یہ شروعات ہوئی ہے۔ اس سے پہلے مہمان نوازی نہیں کیا جاتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے مہمان نوازی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ختنہ کسی نے کرایا ہے تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ختنے کا آغاز ہوتا ہے۔ کسی نے سب سے پہلے مسواک کا آغاز اگر کسی سے ہوئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے مسواک کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کوئی انسان مسواک دتون نہیں کرتا تھا۔ جمعے کا خطبے کا آغاز اگر کسی سے ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان سے خطبے کا شروعات ہوئی ہے۔ اور اگر کسی نے کلی کیا ہے تو کلی کا آغاز بھی حضرت ابراہیم سے شروعات ہوئی ہے، اور موچھوں کا کاٹنا یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروعات ہوئی ہے۔ یہ تمام کچھ اسی طریقے سے جمعے کے اندر خطبہ کا دینا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروعات ہوئی ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کی شروعات، جن کا ایجاد کرنے والے بانی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ ان جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے کہ جن کا تذکرہ رب نے قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ بتایا ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام